جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بالآخر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں پھر سے اتحاد ہو گیا، اور بالآخر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پھر سے اکٹھے ہو گئے، اور بالآخر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں حکومتی معاہدہ طے پا گیا، اور بالآخر پھر سے پاکستان پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر راج کریں گے، اور بالآخر پھر سے بھٹو صاحب اور ضیاء صاحب کے وارثین اکٹھے ہو کر حکومت بنائیں گے۔ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں کیا کامن ہے یہ چھوڑ دیں، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ کچھ کامن نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں سوائے اقتدار کے کیا مشترکہ ہے یہ بھی چھوڑ دیں، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ کچھ مشترکہ نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ماضی رہنے دیں، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا حال رہنے دیں، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا مستقبل، یہی کہوں گا، اللہ میرے ملک اور میری قوم پر رحم کرے۔ یہاں یہ بھی رہنے دیں کہ بلاول بھٹو کی انتخابی مہم کیا تھی۔ مسلم لیگ مہنگائی لیگ، مسلم لیگ ناکام لیگ، مسلم لیگ منہ چھپاتی پھر رہی ہے، شہباز شریف اپنی کارکردگی پر منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ نون لیگ ناکام لیگ، نون لیگ یہ جھوٹ بولتی ہے کہ ہم نے سیاست گنوا کر ریاست بچائی۔ شیر چوہا نکلا، شیر بزدل نکلا، شیر عوام کا خون چوسنے والا نکلا۔ نواز شریف کو تو انڈے اور ٹماٹر پڑ رہے ہیں۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایون فیلڈ میں بیٹھ کر ملک نہیں چلایا جا سکتا۔ نواز شریف پھر سے واپس چلا جائے گا، کسی کو دوسری مرتبہ، کسی کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کی بجائے مجھے وزیر اعظم بنائیں۔ بابوں کی سوچ، گڈ بائی ٹاٹا، نئی سوچ کی ضرورت ہے، نئی سوچ کو چنو۔ مسلم لیگ والو اپنا حال تو دیکھو، اپنے کرتوت تو دیکھو۔ مسلم لیگ نون والو یہ ساری خرابیاں تمہاری وجہ سے ہیں، تم لوگ تاجر ہو، سیاستدان نہیں ہو، اور تم لوگوں کو میں گھر میں گھس کر ماروں گا، بزدلو باہر نکلو۔ اس کے علاوہ کئی اور بیانات آپ بھی سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، میں بھی سن چکا ہوں، پڑھ چکا ہوں۔ یہاں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے قوم سے وعدوں کو بھی چھوڑ دیجیے۔ کچھ بھی ہو جائے اب مل کر حکومت نہیں بنائیں گے، کچھ بھی ہو جائے اب مسلم لیگ نون سے اتحاد ناٹ پاسیبل، کچھ بھی ہو جائے اب اکٹھے نہیں چلیں گے، کچھ بھی ہو جائے اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ بس ایک مرتبہ ہی آزمانا تھا، آزما لیا۔ بس ایک مرتبہ ہی اکٹھے ہونا تھا، ہو لیا۔ اب نہیں، بہت ہو گیا، اب نہیں۔ یہاں اس اتحاد، اس پھر سے اتحاد پر بلاول بھٹو جیتا یا شہباز شریف یہ بھی رہنے دیجیے۔ یہاں کون خسارے میں ہے، کون فائدے میں ہے یہ بھی رہنے دیجیے۔ یہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یہ ملک و قوم کے لیے، جمہوریت کے لیے لڑتے ہیں، ملک و قوم کے لیے اور جمہوریت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اصل میں اپنا مفاد، اپنا جگاڑ، اپنا داؤ، نام ملک و قوم اور جمہوریت کا۔ آگے کیا ہوگا یہ بہت اہم ہے، لیکن آگے کیا ہوگا اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ فارمولہ کیا طے پایا ہے۔ وزیر اعظم ہوں گے مفاہمت کے گرو، آنکھوں کے تارا شہباز شریف،
اور صدر ہوں گے مفاہمت کے گرو اور پاکستان کی سیاست کے فارمولہ ریس کے چیمپئن آصف علی زرداری۔ ایوان صدر میں ہوں گے آصف علی زرداری، ایوان وزیر اعظم میں ہوں گے، وزیر اعظم ہاؤس میں ہوں گے شہباز شریف۔ قومی اسمبلی کا اسپیکر ہوگا نون لیگ کا، چیئرمین سینٹ ہوگا پیپلز پارٹی کا، پنجاب کا گورنر ہوگا پیپلز پارٹی کا، خیبر پختونخوا کا گورنر ہوگا پیپلز پارٹی کا۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو وزارتیں ملیں گی اور ایم کیو ایم، کاف لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی والے حکومت کا حصہ ہوں گے۔ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی۔ پنجاب بلوچستان حکومت ابھی تک جو سنا جا رہا ہے، پنجاب میں تو مسلم لیگ نون ہی کی حکومت ہوگی، البتہ سنا یہ جا رہا ہے کہ بلوچستان میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی۔ اور یوں اس سارے کھیل سے مولانا صاحب آؤٹ ہیں، اور یوں اس سارے کھیل سے اے این پی آؤٹ ہے، اور یوں اس سارے کھیل سے 9 جماعتیں جو پہلے پی ڈی ایم کا حصہ تھیں وہ آؤٹ ہیں۔ کیا بنے گا پاکستان کا، کیا بنے گا پاکستانی قوم کا؟ پاکستانی قوم ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ غربت، ریکارڈ بے روزگاری میں گھری ہوئی ہے۔ گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہے، بجلی گیس کے بل دینا مشکل ہے، اوپر سے ٹیکسوں پہ ٹیکس۔ ملک بال بال قرضے میں جکڑا ہوا، ملک کشکولستان، ملک فقیرستان، ملک مزاکستان، ملک بنانا ریپبلک پاکستان۔ نفرت اور تقسیم انتہا پر، بدترین معاشی بحران کے ساتھ ساتھ آئینی بحران، عدالتی بحران اور سیاسی بحران۔ سیاسی بحران اتنا کہ رہ نام اللہ کا۔ مضبوط اپوزیشن ہوگی مرکز میں اور وہ ہوگی تحریک انصاف کی۔ مضبوط اپوزیشن ہوگی پنجاب میں اور وہ ہوگی تحریک انصاف کی۔ خیبر پختونخوا میں ہوگی تحریک انصاف کی حکومت۔ سندھ میں تیسرے نمبر پر تحریک انصاف۔ عوامی مینڈیٹ جس کو چٹھا مینڈیٹ میں بدلا گیا، دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا، دھاندلی نہیں جھرلو پھرا، تحریک انصاف کا ہے یہ کہنا، اور 84 سیٹوں کی مانگ کر رہی ہے تحریک انصاف۔ 45 سیٹوں کے فارم بھی سامنے رکھ دیے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں نے کہ ہم جیتے ہوئے تھے، ہمیں ہرایا گیا۔ ہمارے بعد دوسرے نمبر کا نہیں جیتا، تیسرے نمبر کے جیتے، چوتھے نمبر کے جتوائے گئے، 5ویں نمبر کے جتوائے گئے، جھرلو پھیرا گیا، مینڈیٹ چرایا گیا۔ عمران خان جیل میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں میں جیل میں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں، میری فکر چھوڑیں، میرا مینڈیٹ واپس کریں۔ تو پہلا اس حکومت کا چیلنج ہے مینڈیٹ کی مانگ۔ سب کچھ عدالتوں میں جائے گا، عدالتیں دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کا مینڈیٹ واپس کرتی ہیں۔ تحریک انصاف تو یہ بھی کہتی ہے کہ 80,000 سے ہار گئے تھے نواز شریف صاحب لاہور میں، وہ بھی جتوائے گئے، باقی سب کچھ چھوڑ دیں۔ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور، جیلم، گجرات، راولپنڈی، مری، اسلام آباد، کراچی، کہاں کہاں ہے جن کے امیدوار فارم 45 کے بڑے بڑے بنڈل اٹھائے عدالتوں میں نہیں پہنچ رہے۔ تو پہلا جھگڑا پڑے گا مینڈیٹ کا۔ مضبوط اپوزیشن مینڈیٹ کی مانگ کرے گی۔ اوپر سے آئی ایم ایف جو ملک چلا رہا ہے، ابھی 72 سے 74 ارب ڈالر اگلے 3 سال میں ہم نے واپس کرنا ہے۔ آئی ایم ایف سے تیسری قسط لینی ہے، بیل آؤٹ پیکج ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہے، باہر ہم مذاق بن گئے ہیں، خارجہ پالیسی ہے، داخلہ پالیسی ہے، اور اس کے علاوہ دہشت گردی کی نئی لہر ہے، اور اندرونی سیاسی عدم استحکام ہے۔ معاشی بحران، اوپر سے سیاسی بحران، اوپر سے سب کچھ پہنچا ہوا عدالتوں میں تو عدالتی بحران، اوپر سے نفرت اور تقسیم۔
دوسرا یہ ہوگا معاشی بحران، پہلا سیاسی بحران، دوسرا معاشی بحران، تیسرا ہوگا کمزور حکومت، بیساکھیوں والی حکومت، مجبور حکومت، بڑے فیصلے اور مشکل فیصلے نہ کر سکنے والی حکومت۔ ابھی تو شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی تقدیر کو مل کر بدلنا ہے۔ ابھی تو بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ ہم شہباز شریف کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ ابھی تو مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی تو یہ سارے مل کر کہہ رہے ہیں کہ خوشحالی لائیں گے، ترقی لائیں گے، اور ابھی ان دونوں کے منشور بھی ہیں۔ دیکھتے ہیں بلاول بھٹو کا منشور کہ 300 یونٹ بجلی فری کرنا، نوکریاں دینا، 30 لاکھ گھر بنانا، تنخواہیں ڈبل کرنا۔ باقی منشور کی میں بات نہیں کر رہا، صرف انہی پوائنٹس کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی مسلم لیگ نون کا بھی منشور دیکھتے ہیں، گیس اور بجلی سستی کرنا، کروڑ کے قریب گھر اور نوکریاں، ابھی یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مجبور حکومت ہوگی، بیساکھیوں والی حکومت ہوگی، یہ تیسرا بڑا بحران ہے۔ کوئی بھی فیصلہ، مشکل فیصلہ، بڑا فیصلہ کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، وزیر اعظم کو ایوان صدر جانا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی جو آئینی عہدوں پر ہوگی، جو اقتدار تو شیئر کرے گی، مگر ذمہ داری اس کی نہیں ہوگی۔ مہنگائی ہوگی تو PDM-1 کی طرح ساری توپوں کا رخ مسلم لیگ نون کی طرف۔ بے روزگاری ہوگی، غربت ہوگی، ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا، خارجہ پالیسی کی ناکامی ہوگی، امپورٹ ایکسپورٹ کا سوا ستیہ ناس ہوگا، 200 سرکاری اداروں کی نجکاری کا معاملہ ہوگا، نوکریوں کا معاملہ ہوگا، تنخواہوں کا معاملہ ہوگا، سب کچھ بھگتنا پڑے گا مسلم لیگ نون کو۔ اور جب بھی مسلم لیگ نون کو یہ بھگت کر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو پیپلز پارٹی کے دروازے پہ جانا ہوگا، اور آگے بیٹھے ہوں گے مفاہمت کے گرو آصف علی زرداری۔ پیپلز پارٹی نے ایک طرح سے پہلے مرحلے میں تو یہ تو جیت لیا کہ ہم عیاشیاں کریں گے مگر ذمہ داریاں نہیں لیں گے، ہم اقتدار لیں گے مگر اقتدار کی جو مشکلیں ہیں وہ ہم فیس نہیں کریں گے۔ دوسرے مرحلے میں کیا یہ حکومت چل پائے گی؟ چلنا چاہیے، حکومت بنے، حکومت چلے، ہمارے مسائل حل کریں۔ 3 مرحلے ہیں، پہلا حکومت بنے، بن گئی، اب چلے، مسائل حل کرے، یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن یہ طے ہے کہ عمران خان سے بات کیے بنا، تحریک انصاف کو ساتھ ملائے بنا سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے جو شرائط تحریک انصاف نے رکھی ہیں، پہلی شرط تو وہی ہے کہ ہمارا جو مینڈیٹ تھا ہمیں واپس کرو۔ وہ ہو پاتا ہے، استحکام آ پاتا ہے، معیشت بہتر ہو پاتی ہے، مجبور حکومت مضبوط ہو سکتی ہے، اور سیاسی استحکام آ سکتا ہے۔ یہ بڑے چیلنج ہیں، ملک و قوم اس وقت بہت مسائل میں ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر مبارکباد دیجیے پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو، ان کی خوبصورت سیاست کو، کہ جب بھی علیحدہ ہوتے ہیں، لڑتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ملک و قوم اور جمہوریت کی بہتری اسی میں ہے، اور جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں کہ ملک و قوم کی فلاح اسی میں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، پچھلے الیکشن میں، اس الیکشن میں عوام نے ان کو رد کیا ہے، ان کی انہی باتوں کو رد کیا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ حکومت ناکام ہوئی تو یہ مسلم لیگ نون کے تابوت میں آخری کیل ہوگا۔ پیپلز پارٹی تو سندھ بچا پائے گی، لیکن مسلم لیگ پنجاب نہیں بچا پائے گی۔ چیلنجز کے پہاڑ اور مجبور حکومت، کیا بنتا ہے، کیا بن رہا ہے، کیا بنے گا، بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن ابھی نہیں کہوں گا۔ ابھی دعا ہی کروں گا کہ اللہ میرے ملک اور میری قوم پر رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔